چلیں جی، اللہ کے فضل و کرم سے آج سورہ سجدہ اور اس کی آیت نمبر 21 اور اللہ کے فضل و کرم سے آج اس کی آخری 10 آیات بھی مکمل ہو جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وَلَا نُذِيقَنَّهُم، اور ہم ضرور انہیں چکھائیں گے، مزہ چکھائیں گے کس چیز کا؟ من العذاب الادنا، ادنا عذاب کا، چھوٹے عذاب کا، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، یعنی اور ہاں ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں تھوڑا سا عذاب چکھاتے ہیں۔ اور کیوں چکھاتے ہیں؟ لعلہم یرجعون، کہ شاید وہ ہماری طرف لوٹ آئیں یا اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ہمیں یہ دنیا کی آزمائشیں اور جو تکلیفیں، ابھی میں نے جو دعا کی ہے سب کے لیے جو تکلیف میں ہیں، جو لوگ جو بیمار ہیں، تو یہ سب ابھی ہم نے آیت بھی ویسے ہی پڑھ لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں دنیا میں جو ادنا عذاب دیتا ہوں نا، یہ ادنا عذاب ہے، یہ چھوٹے عذاب ہے۔ اور کیوں دیتا ہوں؟ وہ بڑے عذاب سے بچنے کے لیے۔ چھوٹی چھوٹی جتنی انسانوں پر یہ دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں نا، یعنی اب دیکھیں مجھے حدیث یاد آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو نا کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کسی بھی طرح کی، اجر ملتے ہیں۔ اور یہ دنیا ہے ہی آزمائش کا۔ اب اس میں تکلیفیں دیکھیں نا اتنی ہیں، تقریباً وہ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ انفرادی طور پر وہ کچھ لوگوں کو، کچھ تکلیفیں اجتماعی طور پر ملتی ہیں، پوری دنیا کو ملتی ہیں، کوئی اس تکلیف سے بچ کے رہتا ہی نہیں ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ ہے ذائقۃ الموت، اپنوں کا بچھڑ جانا، اپنوں کا جدا ہو جانا، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کے ماں باپ، کون ہے جو بچا ہوا ہے؟ پوری دنیا اجتماعی طور پر اس غم سے کوئی نہیں بچا، سب کو یہ غم ملتا ہے۔ اچھا بیمار ہیں، پوری دنیا کے انسان جتنے بھی ہیں نا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بیمار نہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ایک ہوتی ہیں انفرادی طور پر پرسنل پریشانیاں، وہ کسی کو کسی طرح کی ہے، کسی کو کسی طرح کی ہے۔ کوئی کسی کو دیکھ کے نا کہتا ہے کہ فلاں کے پاس کتنی دولت ہے، کتنی گاڑیاں ہیں، کتنی آسائش میں زندگی ہے، اور ہماری دیکھو کتنی تنگ زندگی گزر رہی ہے۔ جب ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے ان کے کسی بیٹے کو یا بیٹی کو ایسی بیماری ہے کہ پوری دولت وہ خرچ کر ڈالے نہیں ٹھیک ہوں۔ یعنی ہر انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جس جگہ رکھا ہوا ہے نا، وہ شکر کرے، شکر اللہ کا کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ جو دی گریٹر پنشمنٹ ہے نا، وہ کون سی ہے؟ عذاب اکبر۔ اور لیسر پنشمنٹ یعنی چھوٹی چھوٹی، وہ ہے اس دنیا کی۔ ایک اور مجھے یاد آ گئی حدیث کہ ایک عورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں شروع کی وہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی عورت کی خبر نہ دوں جو جنتی ہے؟ سب نے کہا کیوں نہیں؟ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ایک سیاہ فام عورت ہے، بلیک، جو بلیک لوگ ہیں، تو وہ نا میرے پاس آئی اور اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو یہ ہٹ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے اور کہنے لگے کہ اگر تم اس پر صبر کر لو تو جنت ہے، پھر تمہیں جنت ملے گی۔ تو اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر ہی کرتی ہوں تاکہ مجھے جنت مل جائے، لیکن آپ یہ ضرور اپنے رب سے میرے لیے دعا کر دیں کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے نا کہیں بھی، تو میں بے پردہ نہ ہوں، میرا ستر نہ مجھ سے اٹھے۔ انہوں نے یہ دعا کر دی، بیماری دور نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو عذاب اکبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تمہیں بچانا ہے نا، تو ہم دنیا میں ولا نذیقنہم تمہیں عذاب چکھاتے ہیں۔ اور وہ کون سے عذاب ہیں؟ عذاب اصغر، چھوٹے۔ اب یہ آپ یہ سوچ لیں کہ اب یہ جتنی بھی تکالیف ہے نا ہماری زندگی کی، وہ سب نا عذاب اصغر ہیں، بڑے عذاب سے بچنے کے لیے۔ آپ کو پتا ہے ہاروت اور ماروت بھی جب آئے تو جب ان سے جو بھی فیل ہو گیا تو انہیں اللہ نے یہی کہا کہ دنیا میں عذاب اس کا سہنا ہے یا آخرت میں؟ انہوں نے کہا نہیں دنیا میں، کیونکہ وہ تو آئے تھے وہاں سے تو انہیں تو پتا تھا کہ وہاں کا عذاب تو بہت ہے، یہی اللہ عذاب دے رہے، جو بھی عذاب ہوگا نا اس دنیا کا وہ کم ہے، یہ عذاب اصغر ہے۔ تو یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جتنی تمہاری دنیا کی تکلیف ہے نا وہ سمجھو کہ تمہاری آزمائشیں ہیں، اور اس آزمائش سے کوئی بالا تر نہیں، کوئی بچا نہیں کہ کوئی کہہ دے کہ میں بچاؤں۔ اچھا یہ دنیا نا یہ ہر انسان کی زندگی نا ہے یہ محنت، مشقت،
کوئی کہہ دے کہ کوئی مشقت نہیں کرتا، بس کرسی پہ بیٹھے بیٹھے زندگی گزر گئی، کبھی بھی نہیں ہوا. اور کرسی پہ بیٹھنا بھی ایک مشقت ہے. آپ تھوڑی دیر بیٹھے رہے نا تو جب تک آپ کھڑے نہیں نہ ہوں گے سکون نہیں ملے گا. آپ کو کوئی بیٹھنے کا کام ملا ہے نا کہ بیٹھے ہی رہنا شام تک، تو آپ کو نا ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ آپ ذرا واک بھی کریں، آپ کا بیٹھنے کا کام ہے، آپ کو کمر کی تکلیف ہو گئی ہے. یعنی بیٹھنا بھی محنت ہے. اس دنیا میں نا کچھ بھی نہیں ہے جس میں محنت نہ ہو، یہ مشقت ہے. یہاں پر ہم مشقت کی چکی چلانے آئے ہیں اور یہی ایسے ہی گزرنی ہے ہماری زندگی. تو بس جس کی زندگی اچھی گزر رہی ہے، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، کوئی بڑی آزمائش نہیں ہے، پھر بھی وہ بہت، اس کی تو دنیا بھی حسین ہے اور آخرت بھی حسین ہے. وہ ایسے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 22، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. ومن اور کون ہے؟ ازلم ظالم، یعنی اس سے بڑا ظالم ممن کون ہو سکتا ہے؟ ذکر بی آیات ربہ، کہ اس کو اللہ کی آیات سنائی جائیں، ثم اعرض عنہا، وہ اس سے منہ پھیر لیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ایک بات سنا کے نا اتنی بڑی کہ انا من المجرمین، تو بے شک پھر جو مجرم ہے نا، جو مجرم ہے، منتقمون، ہم ان سے انتقام لیں گے. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجرموں سے انتقام نہ لے. اللہ نے اس دنیا میں نا سب سے بڑا ظالم شخص کون بتایا؟ کہ جو اللہ کی آیتیں سنے اور ان سے منہ پھیر لے. اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آیت کو سن کر یہی نہیں ہے کہ آپ نے کہا میں نے نہیں سنی، یہ نہیں سنی، بڑے غور سے سنی، درس بڑے غور سے سنے، عادت ہی بنا لی درس سننے کی، اور کہیں کہیں جا کے یہ ہر چیز سننے کی عادت ہی بنا لی کہ فلاں بھی جاؤ فلاں بھی جاؤ، بڑا مزہ آتا ہے، اللہ سے ریلیٹڈ رہتا ہے بندہ. لیکن وہ سارے درس سنے اور عمل ہی نہ کیا. یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات سنے اور پھر اس پر عمل ہی نہ کرے، عمل اپنی زندگی نہ بدلی، اس نے تو فائدہ کیا؟ تو یہ ہے، اللہ نے کہا کہ نماز 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 پڑھتے رہے، لیکن نماز نے اگر اس کی زندگی نہ بدلی تو کیا فائدہ؟ پھر نماز پڑھتے رہے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، کیا فائدہ؟ نماز پڑھتے رہے، رشتہ داریوں کو کاٹتے رہے، پلاننگ ہی کرتے رہے، فلاں سے نہ تم ملو وہ یہ کہتی ہے، فلاں سے نہ تم ملو یہ کہتی ہے، اس طرح کی باتیں بھی کرتے رہے اور نماز بھی پڑھتے رہے، ادھر کی بات ادھر ایسی. اب دیکھیں نا عائشہ رضی اللہ عنہا، ان سے اوپر کوئی ہستی ہو سکتی ہے؟ امہات المومنین، قیامت تک کی ہم تمام لوگوں کی مائیں، وہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہ وہ کیا چھوٹے قد والی اپنی کسی سونکن کو کہا، بس اتنی سی بات گئی ہے، وہ چھوٹے قد والی. ہم بھی کوئی یاد کرا دیں نا کہ وہ موٹی، وہ لمبی، وہ اس طرح کہتی ہے نا. ہاں جی، چلے آپ نے پیار سے کہہ دیا، لیکن یہ طنز نہیں کرنا. دیکھیں اتنی سی بات انہوں نے کہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا عائشہ تم نے تو وہ بات کہہ دی ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دینا تو سمندر سیاہ ہو جائے. اللہ اکبر، کیا بات کہی انہوں نے. سوچیں ہمارا کیا بنے گا؟ جو منہ کھولتے ہیں اور باتیں، منہ کھولتے ہیں اور باتیں، ہمارا پھر کیا بنے گا؟ وہ جو ہستی وہ جانتی بھی ہے کہ یہ باتیں غلط ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کس نیت سے کی ہوگی، ہمیں بات کہی، انہوں نے کہا نہیں، کسی کی برائی، کسی کا قد چھوٹا، کسی کا لمبا، کسی کا کوئی موٹا کوئی پتلا، یہ اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، یہ گورے چٹے سارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا آخری حج کے موقع پر؟ کسی اجمی کو عربی پر اور کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر، کوئی فوقیت حاصل ہی نہیں. اگر حاصل ہے تو کیا ہے؟ تقویٰ. لاکھ خوبصورت لوگ بیٹھے ہو نا، لیکن کسی کالے کی عمل پسند ہے اللہ کو، تو وہ گورے سارے رہ جانے، اس کے عمل پسند، عمل، تقویٰ، پرہیزگاری، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیزیں پسند.